علیکم جی میرے دوستوں پڑھا پر امید کرنا سارے ٹھیک ہو سو اپنے حفظ و امان وچ ہو سو اللہ پاک سارے کی خوش رکھے آباد رکھے جناب میں سنا اپنا دوست ملک بخار گزار جناب آج نئی ویڈیو کی نکل سمجھ آیا ہوا تو آج یہ ویڈیو یقیناً سے ضرور پسند آ اسی تو آج ویڈیو کی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک دفعہ سے ساری اکثر کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے سبسکرائب کری گنو بیل گھنٹی کی کلک کری گنو تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن سے بآسانی لبھن تو سونے تکی سکو جی جناب آج کی ویڈیو جناب سے دساں جی شب برات نے جو ہے نا کیا شب برات نے حوالے نال کچھ گلاں تو اس نے جو ہے نا برکات نے حوالے نال کچھ گلاں تے ایسا نے جو مسجد امام صاحب سن انہاں وچ ایک بڑی پیاری مثال دی ہے اساں شب برات نہ جو ہے نا ایک علم دسنے کی کوشش کیتی ہے ایک اس نا وظائف دسنے کی کوشش کیتی ہے تو اس ویڈیو نو کلپ پہ دساں تے انہاں کہ تم میں سے بروز قیامت مجھ سے زیادہ قریب تر وہ شخص ہوگا کہ بروز قیامت میری امت سے میرے قریب وہ شخص ہوگا کہ جس نے دنیا کے اندر مجھ پر کثرت کے ساتھ مجھے پاک پڑا ہوگا کہ یعنی قیامت والا دن کہ جب نفس کا عالم ہوگا جب کونین کے واجب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت میں اگر کوئی شخص رہے گا تو وہ شخص رہے گا جو دنیا کے اندر اپنے پیارے آقا علیہ السلام پر درود کی کثرت کیا کرتا تھا۔ اس عقیدت اس محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حضور کی بارگاہ میں درود کے گجرے پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ بحمد اللہ ہمارے درمیان ماہ شعبان المعظم کا مہینہ موجود ہے کہ اس ماہ مبارکہ کے بارے میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان المعظم کے اندر مسلمان بندہ مومن اپنے رب سے توبہ و گزاری کر کر اپنے گناہوں سے بخشش طلب کر کے اپنے آپ کو ماہ رمضان کے لیے تیار کرتا ہے، اور ماہ رمضان کے اندر خوب نیکیاں کرتا ہے کہ شعبان المعظم کی ایک رات آتی ہے، شعبان المعظم کے اندر ایک رات آتی ہے کہ جس کا نام شب برات ہے، کہ ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ کہ جس کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات رب تعالی بنی قبیلہ، ایک قبیلہ تھا مدینہ منورہ کے اندر کہ جو سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ بنی قبیلہ کا جو بکریاں ہیں 15 شعبان کی جو رات شب برات کی رات ہے، رب تعالیٰ بنی قبیلہ کے بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے گناہگار شخصوں کی بخشش کرے گا کہ بکریوں کے ہم اپنے بال نہیں گن سکتے، اپنے داڑھی کے بال، سر کے بال نہیں گن سکتے کہ ہمارے جسم کے اندر کتنے بال ہیں۔ بنو قبیلہ جو کثرت کے ساتھ بکریاں پالا کرتا تھا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ 15 شعبان کی رات شب برات والی رات میری امت کے بنی قبیلہ کے جتنی بکریاں تھی ان کے بالوں کے مطابق، ان کی بالوں کی جو گنتیاں آتی ہیں ان کے مطابق رب تعالیٰ میری امت کے گناہگار شخصوں کی بخشش کرے گا، میرے گناہگار شخص کی مغفرت کرے گا۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جس کے اندر ہمارا اعمال نامہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، ہم آنے والے سال میں کیا کریں گے، کس کی موت ہوگی کون پتہ ہوگا، کس کو کہاں سے رزق دیا جائے گا، کتنا رزق دیا جائے گا، کہ ماہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے رب تعالیٰ اپنے بندوں کا نصیب لکھ لیتا ہے کہ اس سال کے اندر کون سا شخص میرے پاس آئے گا، کس شخص نے حج کرنا ہے، کس نے عمرہ کرنا ہے، کس نے کون سی نیکی کرنی ہے، کون اس دنیا کو چھوڑ کر میری طرف آئے گا۔ کہ 15 شعبان کی یہ رات حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ارشاد فرماتی ہے، ایک مرتبہ حضور سے روایت کرتی ہے، فرماتی ہے کہ ایک دن 15 شعبان کا دن تھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے بستر پر موجود تھے، آرام فرما رہے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام اپنے بستر پر موجود نہ تھے، تو میں نے
سوچا کیا پتا کہیں کسی اور کے پاس چلے گئے، تو اتنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ میں اپنے بستر سے اٹھی اور میں جب گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جنت بقیع میں ہیں، جنت البقیع مدینہ منورہ کے اندر، کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع کے اندر گواہ مانگ رہے ہیں۔ تو جب حضرت عائشہ پر حضور کی نظر پڑی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کہ آج کی جو رات ہے شعبان المعظم کی جو 15ویں تاریخ ہے، شب برات والی جو رات ہے، آج کی رات میں اپنی امت کی بخشش طلب کر رہا ہوں، اپنے رب کے حضور اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ حضور حضرت عائشہ سے ارشاد فرمانے لگے کہ اے عائشہ آج کی رات وہ عظیم رات ہے کہ جس رات کے اندر رب تعالیٰ بنی قبیلہ کے بدریوں کے بالوں کی مقدار میری امت کے گناہگار شخصوں کی بخشش فرمائے گا اور ان شخصوں کو جہنم سے آزادی دے گا۔ اور دوسری طرف ایک اور مقام ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ چند ایک لوگ ہیں، چند اس طرح کے میری امت کے شخص ہوں گے کہ جن کو رب تعالیٰ شب برات بھی معاف نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے شراب کا عادی، جو بندہ شراب نشہ اس کا عادی ہو گیا ہے، اس کی شب برات والی رات بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا بدکاری کرنے والا، زنا کا عادی ہو، شخص کی بھی معافی نہیں ہوگی، رب تعالیٰ اسے بخشے گا نہیں شب برات والے دن بھی۔ اور اس کے بعد والدین کا نافرمان شخص، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ چند اشخاص ہیں کہ جن کی شب برات والے دن بھی ان کی معافی نہیں ہوگی، ان کی بخشش نہیں ملے گی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، حضرت علی سے مروی ہے، ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، حضور سے حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالی ہر رات کے آخری حصے میں یعنی تہجد کے وقت رب تعالی پہلے آسمان پہ اپنی تجلی فرماتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی میں توبہ کر دوں۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر رات رب تعالیٰ تہجد کے وقت یہ آواز لگاتا ہے، لیکن جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، شب برات والی رات آتی ہے، تو رب تعالیٰ رات کے آخری حصے میں نہیں بلکہ رات کے آغاز سے ہی، یعنی جب رات کا آغاز ہوتا ہے تب سے ہی رب تعالیٰ پہلے آسمان پہ اپنے نور کی تجلی فرماتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی میرے بندوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو توبہ کرنا چاہتا ہو میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا کہ جس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا کہ میں اسے اولاد عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش عطا کروں۔ تو رب تعالیٰ ماہ شعبان کی 15ویں رات مغرب کی اذان کے بعد جیسے ہی رات کا آغاز ہوتا ہے، رب تعالیٰ پہلے آسمان پہ اپنی تجلی فرماتا ہے اور یہ آواز لگاتا ہے کہ میرے بندوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہوگا کہ جو مجھ سے آج کی رات بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، جو توبہ کرے اپنے گناہوں سے میں اسے بخش دوں۔ اور یہاں پر جتنا بھی بڑا گناہگار شخص شب برات والے دن صحیح عقیدے اور پکی نیت کے ساتھ جو بندہ توبہ کرتا ہے، چاہے وہ شراب کا عادی ہو، چاہے زانی ہو، والدین کا نافرمان ہو، اگر پکی سچی محبت رب تعالیٰ کے حضور گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی طلب کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اور یہ ماہ شعبان کی 15ویں رات وہ عظیم رات ہے کہ جس کے اندر رب تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے۔ اور یہ اندازہ لگائیں کہ رب تعالیٰ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو یہ آواز لگاتا ہے۔ اسے ابھی ایک مثال کے ذریعے سمجھے کہ مثال کے طور پر ابھی ہمارے پاس کوئی شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 5000 والی چیز سیل لگی ہوئی ہے، 5000 والی چیز 1000 میں بیچوں گا۔ بالفرض یہاں پر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ 5000 والی چیز 1000 میں بیچوں گا تو اس شخص کے پاس کتنا رش اکٹھا ہو جائے گا۔ آپ سب احباب جانتے ہیں کہ جب سیل کوئی چیز سستی ہو جاتی ہے تو دکاندار کے پاس کتنی رش آ جاتی ہے تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو رب تعالیٰ ماہ شعبان کی 15ویں رات کے آغاز
اپنی امت اپنے بندوں کے لیے یہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ جس کی میں توبہ کر دوں، ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں۔ اور یہ ماہ شعبان کی 15ویں رات رب تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحم کرم فضل فرماتا ہے، اور ہم بندوں کو یہ چاہیے کہ ہم رب تعالیٰ کے حضور بالخصوص 15 شعبان المعظم کو رب تعالیٰ کے حضور گر گرا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ اور کیا پتا ہماری زندگی کا کتنے لمحات، کیا پتا اس رات کو ہماری زندگی کتنے سانسیں بقایا ہے، رب تعالیٰ ہمارے نصیب میں کیا لکھ دے گا، ہماری موت کب ہونی ہے ہمیں یہ معلوم نہیں، لیکن رب تعالیٰ 15 شعبان کی رات ہمارا نامہ اعمال جو ہم نے اس سے پہلے کیے وہ رب کے حضور پیش ہوگا، اور جو آنے والے سال میں کریں گے وہ رب تعالیٰ اب لکھ دے گا ہمارے نصیبوں کے اندر۔ اور رب تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے کہ اپنے بندوں کی گناہوں کے باوجود جب کوئی رب کا بندہ اس کی بارگاہ میں سچی نیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ 70 کروڑ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان کی یہ جو رات ہے یہ بندے مومنوں کے لیے ایک عظیم رات ہوا کرتی ہے، اور بالخصوص اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ماہ شعبان کی 15ویں رات اپنے مرحومین کی قبروں میں جا کر ان کو ایصال ثواب کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ماہ شعبان کی یہ عبادت ان لوگوں نے اپنے پاس سے کری ہے، ماہ شعبان کی یہ جو قبرستانوں میں جانے کا رواج ہے یہ ہم نے کوئی رائج نہیں کیا، یہ بلکہ ہمارے آقا علیہ السلام خود حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ ماہ شعبان کی 15ویں رات کی حضور کو میں نے جنت البقیع میں پایا، اور وہاں پر حضور کے کوئی والدین مدفون نہیں ہے، حضور کے بہن بھائی کوئی حضور کے تعلق دار کوئی مدفون نہیں ہے۔ حضور اگر جنت البقیع میں ماہ شعبان کی 15ویں رات کو گئے تو اپنی امت کی بخشش کے لیے گئے، اپنی امت کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے گئے۔ یہاں سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ ماہ شعبان کی 15ویں رات اپنے مرحومین کے قبروں میں جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا یہ ہمارے لیے ایک سنت بھی ہے، اور رب تعالیٰ اس رات کے صدقے ہم سب کے اور ہمارے جو مرحومین ہیں ان سب کی بے حساب مغفرت فرماتا ہے۔ اور اسی طرح ماہ شعبان کی 15ویں رات شب برات کا اجتماع بحمد اللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام، دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے کہ جس نے 40 سال کے اندر تقریباً 200 ممالک کے اندر 40 سال کے دورانیے کے اندر 200 ممالک کے اندر دین کا پیغام پہنچایا، اور لاکھوں لوگوں کے سروں پر امامیں سجوائے، لاکھوں لوگوں کے چہروں پر جو ہے نا داڑھیوں کے نور سجایا، لاکھوں لوگوں کو عالم دین بنایا، حفاظ بنایا، اور دعوت اسلامی ہر ایسی بڑی رات چاہے وہ شب معراج والی رات ہو، شب برات والی رات ہو، عید الفطر کی پہلی رات جس کو ہم چاند رات بولتے ہیں، جتنے بھی ایسے ایونٹ آتے ہیں، اتنے بھی جو بڑی بڑی راتیں ہوتی ہیں، تو دعوت اسلامی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے گناہوں کے اڈے نہیں کھولتی، بلکہ رب تعالیٰ کے حضور بلا کر، رب کے گھر میں بلا کر، رب کے بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کا سامان بخشش طلب کرتی ہے، کہ ایسا ایک ذریعہ بناتی ہے دعوت اسلامی کے ہر ایسی عظیم رات، شب معراج، شب برات، عید الفطر کی جو پہلی رات، چاند رات، اس طرح کی جتنی بھی راتیں آتی ہیں تو دعوت اسلامی ایک اپنا اجتماع تحریر کرتی ہے۔ اسی سلسلے کے اندر 25 فروری بروز اتوار شب برات کا اجتماع بعد نماز عشاء آپ کے قریبی شہر گدیال میں علی مسجد اعلیٰ جدہ میں انشاءاللہ عشاء کے بعد منعقد ہو رہا ہے۔ تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ اس اجتماع میں شرکت کریں، خود بھی شرکت کریں اور اپنے ساتھ دوسرے دوستوں کو بھی اس کے دعوت دیں، اور شب برات کا اجتماع دعوت اسلامی کے ساتھ انشاءاللہ بہت کچھ آپ فیض پائیں گے وہاں سے، کہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں لوگ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں دعوت اسلامی کے اجتماع سے بدلی ہیں۔ کہیں ایسے لوگوں کا بیان آئے ہیں کہ ہم نے دعوت اسلامی کے اجتماع میں جا کر اپنے سچے دل سے ہم نے گناہوں سے معافی مانگی ہے، رب تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا، ان کی زندگی پوری چینج ہو گئی۔ اور دعوت اسلامی غیر سیاسی تحریک اس وقت دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی تحریک کہلانے والی کوئی تحریک ہے تو وہ دعوت
اسلامی کی تحریک ہے کہ جو ہمارا وقت دین کے کام میں کوشاں ہے، حضور کی امت کے لیے علماء کی تعداد اکٹھی کر رہا ہے، ان کے لیے دعوت اسلامی جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ کثیر شعبہ جات میں دعوت اسلامی اس وقت کام کر رہی ہے۔ اس کے بعد بالخصوص ایک اور مسئلہ شب برات کے موقع پر ہماری اولادیں، آپ کی اولادیں آپ کے ساتھ ایک یہ فرمائش کرتی ہے کہ ہمیں پٹاخے وغیرہ لے کر دیے جائیں، ان کے پٹاخے بجانا بالخصوص شب برات والے دن، شب برات کی یہ جو رات ہے یہ پٹاخے بجانے والی رات نہیں ہے، یہ ہماری رات اس لیے رب تعالیٰ نے کہ وہ رب کتنا غفور رحیم ہے کہ جو ہمیں بارہا مرتبہ گناہوں سے بخشش کی موقع دیتا ہے، لیکن ہم پھر اس کے باوجود غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ان آتش برسی سے باز آ کر شب برات کا جو اجتماع ہے دعوت اسلامی کے ساتھ آڑا جنڈا علی حنفیہ مسجد میں دعوت اسلامی کے ساتھ آگے رات گزارے، انشاءاللہ کثیر فوائد حاصل کریں گے۔ رب تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ شعبان کی 15ویں رات ہم سب کو خوب عبادت کر کے اپنے سابقہ گناہوں سے معافی طلب کرنے کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔